فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے میرے پیارے بہن بھائیوں کے جو مل کر میرے ساتھ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب کا نام میزان الحکمت والیوم 1، ریڈنگ کے پارٹ ہم 32 پہ الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اور کتاب کے صفحہ نمبر 649 پر۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم حرف الف کے حوالے سے تمام فصول مکمل کر چکے اور حرف باب کے ہم نے شروع کی ہیں۔ اس کی ٹوٹل 25 فصول ہیں اور ہم فصل نمبر 14 پر اس وقت پہنچے ہیں، اور اس نشست میں 14، 15، 16 ہو سکتا ہے ہم 3 فصول پڑھ لیں۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ فصل 14، اس کا عنوان ہے سرکشی، اور یہ ریڈنگ کا پارٹ 32 ہے۔ آئیے سرکشی کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر سورہ یونس کی آیت 23 ہے کہ پھر جب خدا نے انہیں نجات دی تو وہ لوگ زمین پر قدم رکھتے ہی فوراً ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری ہی جان پر ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل میں فرماتا ہے پروردگار آیت نمبر 90 میں کہ اور بدکاری، ناشائستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے کو منع فرماتا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں آیت نمبر 33 کہ اے رسول تم صاف کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو، خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگلی ہے یہاں پر سورہ انعام کی آیت 146، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ہم ضرور سچے ہیں۔ اور اب آئیے اس حوالے سے احادیث پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حدیث نمبر 1799 پہ ہم پہنچے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو سرکشی کی تلوار کھینچتا ہے وہ خود ہی اس میں مارا جاتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب نہج السعادت جلد نمبر 1 صفحہ 52 اور کتاب بحار الانوار جلد 77 صفحہ 211۔ اگلی حدیث ہے 1800۔ مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں سرکشی پچھاڑ دیتی ہے۔ پھر اگلی حدیث آ گئی 1801۔ مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں سرکشی نعمت کو سلب کر لیتی ہے۔ 1802 نمبر کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم میں کہ سرکشی عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد 1803 مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ کتاب غرر الحکم میں کہ سرکشی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ اور اب حدیث 1804 مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں سرکشی جوان مردوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتی ہے اور اجل موت کو قریب کر دیتی ہے۔ اور اب چلتے ہیں کتاب اگلی حدیث کی جانب 1805۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب غرر الحکم میں کہ سرکشی سے بچتے رہو کیونکہ وہ بہت جلد پچھاڑ دیتی ہے اور سرکش انسان کو مقام عبرت بنا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد 1806 نمبر کی حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے کہ حصول قدرت کے وقت سرکشی زیادہ قابل ملامت ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی کتاب غرر الحکم سے۔ حدیث نمبر ہے 1807 کہ بدترین سرکشی اور بغاوت مانوس دوستوں سے سرکشی ہے۔ پھر چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1808 پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو برائی بہت جلد عذاب کا موجب بنتی ہے وہ سرکشی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 327۔ اگلی حدیث ہے 1809 نمبر پہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ سرکشی اپنے فائل کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 327۔ پھر ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 1810 کی جانب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار کبھی سرکشی کا کلمہ
منہ سے نہ نکالو، خواہ تمہیں اپنی ذات اچھی لگے یا تمہارا قبیلہ تمہیں بھلا معلوم ہو۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ 327 اور کتاب بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ 279۔ چلیے اگلے صفحے اور اگلے عنوان کی طرف، بلکہ یہاں تو اگلی فصل آ گئی ماشاءاللہ۔ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی فصول ہیں 14 ختم کی، فصل 15 پر آئے کہ جس کا عنوان ہے سرکش اور بریکٹ میں لکھا ہے باغی۔ اور چلیے اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1811 پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے فمن ازتر، اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت 173 ہے کہ جو شخص مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور مجبوراً مردار خون وغیرہ کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، کہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ باغی وہ ہے کہ جو امام برحق کے خلاف خروج کرے۔ اور یہاں پر سامعین حوالہ ہے کتاب معانی الاخبار صفحہ 205، اور یہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی۔ اب چلتے ہیں اگلی۔ اچھا یہاں پر قول مؤلف بھی لکھا ہے کہ تفسیر در منصور میں مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے قول، یہ جو خدا کا قول ہے غیر باغ ولا عاد، سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ مسلمانوں پر سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ چنانچہ جو شخص قطع رحمی یا راہزنی یا زمین میں فساد یا جماعت مسلمین یا امام المسلمین سے جدائی کی غرض سے خروج کرے یا خدا کی نافرمانی میں خروج کرے اور اسے مجبوری کے تحت مردار کھانا پڑے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ حوالہ ہے کتاب، اس میں لکھا ہے ملاحظہ ہو کتاب در منصور میں کہ جلد نمبر 1 میں صفحہ 168 میں۔ چلیے اگلی حدیث کی جانب 1812، اور لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کا ذکر چل نکلا کہ جن سے حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی تھی۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ ان لوگوں سے زیادہ مجرم ہیں کہ جنہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے والے زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، جبکہ علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا تھا اور اہل فضل کی معرفت بھی رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو کچھ کیا جانتے اور سمجھتے ہوئے کیا۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 254۔ اگلی حدیث 1813 ہے، لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ کوفے میں خطبہ دے رہے تھے۔ خوارج میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ لا حکم الا اللہ، کہ حکم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ یہ سن کر حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی یہی کہا۔ اسی طرح کئی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسی جملے کو دہرایا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ بات تو سچی ہے، لیکن اس سے یہ لوگ مطلب غلط لیتے ہیں۔ پھر ان سے فرمایا کہ تمہیں 3 باتوں کی رعایت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم تمہیں خدا کی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ دوسرے یہ کہ جس جنگ میں تم اور ہم نے مل کر حصہ لیا ہے اس کے مال غنیمت سے بھی ہم تمہیں محروم نہیں کریں گے۔ اور تیسرے یہ کہ جب تک تم خود ہمارے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کرو گے ہم اس کا آغاز نہیں کریں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے مخبر صادق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام نے اور جبرائیل کو رب العالمین نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن تک تم میں سے جو بھی چھوٹے یا بڑے گروہ کی صورت میں خروج کرے گا اس کی موت خدا نے ہمارے ہاتھوں مقرر فرما دی ہے، ہمارے ہی ہاتھوں مارا جائے گا۔ بہترین جہاد تمہارے خلاف جہاد ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، بہترین جہاد تمہارے خلاف جہاد ہے۔ افضل ترین مجاہدین وہ ہیں جو تمہیں قتل کریں گے، اور افضل ترین شہداء وہ ہیں کہ جنہیں تم قتل کرو گے۔ تم اس وقت جو چاہو کرو، لیکن قیامت کے دن اہل باطل ہی نقصان اٹھائیں گے اور ہر خبر کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ حوالہ یہاں پر لکھا ہے کہ اچھا ایک مقام ہوتا ہے اور عنقریب تم بھی جان لو گے۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 254۔ اگلی حدیث ہے 1814، لکھا ہے زریس زواد سے ہے، زواد رے یسین۔ زریس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کے بارے میں مختلف رائے کا اظہار کیا۔ بعض نے کہا کہ علی علیہ السلام کی جنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ سے زیادہ مشکل تھی۔ بعض نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جنگ سے زیادہ مشکل تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ علی علیہ السلام کی جنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ سے زیادہ مشکل تھی۔ میں اس کی وجہ تمہیں بتاتا ہوں، جو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی انہوں نے اسلام کا اقرار نہیں کیا تھا، جبکہ علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کا اقرار کیا تھا اور پھر اس کے منکر ہو گئے تھے۔ حوالہ ہے کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 255۔ چلیے اب اگلے عنوان کی جانب، اگلا صفحہ اور اگلا عنوان ہے مسلمان باغیوں سے جنگ۔ اس میں قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ لکھا ہے کہ اگر مومنین کے دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں میں صلح کرا دو، اور پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کریں۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے احادیث شریف۔ حدیث 1815 پہ ہم پہنچے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قتل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفارے کا قتل اور درجے کا قتل، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ اسی طرح جنگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک باغی گروہ سے جنگ جب تک کہ وہ حکم خدا کی طرف نہ لوٹائیں، اور دوسری کفار سے جنگ جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 62۔ اور اب پڑھتے ہیں حدیث 1816 نمبر پہ لکھا ہے کہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مشرکین سے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچے جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں، یا حقیر ہو کہ جزیہ دینا قبول نہ کر لیں، دوسرے گمراہ یعنی باغی اور بے راہ رو لوگوں سے کہ جن میں سے کوئی نہ بچ رہے گا جب تک کہ وہ حکم خدا کی طرف نہ لوٹائیں یا قتل نہ کر دیے جائیں۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ اور جلد نمبر 11 صفحہ 18۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں 1817، لکھا ہے حضرت امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے ہرویا یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خوارج، یہ خوارج کا ذکر چل نکلا تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ امام عادل یا جماعت مسلمین کے خلاف خروج کریں تو ان سے جنگ کرو، اور اگر وہ امام جائز یعنی بریکٹ میں لکھا ہے جابر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوں تو پھر ان سے نہ لڑو، کیونکہ اس بارے میں ان کے لیے راہ کھلی ہے۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 60۔ اگلی حدیث ہے 1818 نمبر کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں باغیوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور انہیں بالکل ویسے ہی قتل کیا جائے گا جس طرح مشرکین کو قتل کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف اہل قبلہ سے ہر ممکن مدد طلب کی جائے گی، اور اگر ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو انہیں ویسے ہی قیدی بنایا جائے گا جیسے مشرکین کو قیدی بنایا جاتا ہے۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 254۔ اگلی حدیث ہے 1819 نمبر پہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے باغیوں سے لڑنے کا ذکر چل نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے ان کے ساتھ اس وقت جنگ کی جب انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کی، یا پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ چیزوں کا انکار کر دیا۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 254۔ اگلی حدیث مولا علی علیہ السلام کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1820۔ میرے بعد ہر امام سے مل کر شامیوں سے جنگ کرو۔ حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 255۔ حدیث نمبر 1821۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول جو کہ وَإِن طَائِفَتَانِ کے بارے میں فرمایا کہ اس آیت کی تعویل بصرے کے دن جنگ جمل کے موقع پر ظاہر ہوئی، اور جمل والے ہی اس آیت کے اہل ہیں کیونکہ انہی لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی۔ آپ پر ان کے ساتھ لڑنا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا واجب ہو گیا تھا کہ وہ حکم خدا کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آپ پر حکم خدا کے مطابق واجب ہو گیا تھا کہ وہ حکم خدا کی طرف رجوع کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آپ پر حکم خدا کے
مطابق واجب ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام ان سے تلوار کو اس وقت تک نہ ہٹاتے جب تک کہ وہ حکم خدا کی طرف لوٹ نہ آئیں اور اپنی رائے سے نہ پلٹیں، کیونکہ انہوں نے آن جناب علیہ السلام کی بیعت اطاعت کے طور پر کی تھی، نہ کہ کسی کے جبر و کراہ کی وجہ سے، اور یہی باغی گروہ تھا جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام پر واجب ہو گیا تھا کہ ان پر کامیابی حاصل کر لینے کے بعد ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی ان پر احسان کیا تھا اور انہیں معاف کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اہل بصرہ پر فتح پانے کے بعد ان کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ حوالہ یہاں پر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور کتاب ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 255۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اگلے عنوان پہ پہنچے ہیں، اسلامی سرزمین پر امام کے خلاف بغاوت کرنے والے سے جنگ، یہ عنوان ہے۔ اس حوالے سے حدیث 1822 لکھا ہے کہ ایس آئین یہ سواد ایس روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قوم مجوس کے بارے میں سوال کیا کہ اگر اسلامی سرزمین پر مجوسی مسلمانوں پر خروج کریں تو کیا ان سے لڑنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ انہیں قید کرنا بھی۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 99۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا ہے باغیوں سے جنگ کی ابتدا۔ اس کی تفصیلات میں پڑھتے ہیں، یہاں پر ایک ہی حدیث ہے، تھوڑی سی طویل ہے۔ 1823 نمبر کی حدیث پہ پہنچے، لکھا ہے الا عین لام الف حمزہ الا بن فضیل کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا مسلمان حرام مہینے میں مشرکین سے جنگ کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مشرکین حرام مہینے کی حرمت کو نظر انداز کر کے اور حلال جان کر مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان پر غالب آ جائیں گے تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں پہ جو ایک آیت لکھی ہے لیکن اس کا حوالہ نہیں دیا ہوا، اور ساتھ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر ہے اور سب حرمت والی چیزیں ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں، یعنی ادب والوں کے ساتھ ہے، تو باغیوں کے ساتھ جنگ کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 52۔ اور اب اگلا عنوان آ گیا ہے باغی قیدیوں کا قتل جائز ہے۔ اس حوالے سے تفصیل پڑھنے کے لیے حدیث 1824 پر ہم پہنچے ہیں، لکھا ہے حفص سعد حفص بن غیاس کہتے ہیں کہ میں نے مومنین کے دو گروہوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان میں سے ایک عادل ہے اور دوسرا باغی، اگر عادل گروہ باغیوں کو شکست دے دے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پیٹھ پھیرنے والے کا پیچھا کرنا عادل گروہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اسیر کو قتل کرنا اور کسی زخمی کو سزا دینا درست ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب کوئی باغی بچ نہ رہے اور نہ ہی ان کی کوئی ایسی جماعت باقی ہو جس کی طرف وہ لوٹ سکیں۔ اگر ان کی کوئی ایسی جماعت ہو جس کی طرف وہ لوٹ جائیں تو ان کے اسیروں کو قتل کر دیا جائے، بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے اور زخمیوں کو سزا دی جائے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 55۔ اور قول مؤلف میں لکھا ہے کہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 54 باب 24 اور وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 18۔ اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اسی عنوان سے ہے 1825 نمبر پہ۔ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جنگ اہل قبلہ سے ہوئی جس میں انہوں نے ان لوگوں کو ذلت آمیز شکست دی۔ اگر آپ ان سے جنگ نہ کرتے تو آپ کے بعد کسی کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 60۔ اور یہ قول جو یہ حدیث ہم نے پڑھی یہ امام صادق علیہ السلام کی تھی۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اگلے عنوان کی جانب، لکھا ہے ناصبیوں کا قتل جائز ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر 3 احادیث ہیں، یہاں پر حدیث نمبر 1826 پڑھتے ہیں، لکھا ہے ناصبیوں کے بارے میں فرمایا، اچھا یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ ناصبیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہمیں اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم میں سے ایک شخص کے بدلے مارا جائے گا جبکہ تمہارا ایک شخص ان کے 1000 سے کئی گنا بہتر ہے
تو ہم تمہیں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتے، لیکن یہ بات صرف امام کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور کو ایسا حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 60۔ حدیث نمبر 1827 پہ ہم پہنچے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دارالامن میں ناصبیوں اور کافروں میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے سوائے قاتل اور فساد کی کوشش کرنے والے کے، یہ بھی اس وقت جائز ہوگا جب تمہیں اپنی جان کا خوف نہ ہو۔ حوالہ کتاب وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 62۔ اب چلتے ہیں اس ٹاپک عنوان کے حوالے سے آخری حدیث 1828۔ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دارالامن میں کسی کافر کا قتل جائز نہیں سوائے قاتل اور باغی کے، اور یہ بھی اس وقت جائز ہے کہ جب تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہ ہو۔ حوالہ ہے کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ 35، اور کتاب توفیع العقول کا بھی نام ہے لیکن اس کے مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ یوں سامعین، یہاں پر ہم نے فصل 15 بھی مکمل کر لی الحمدللہ، اور اب ہم حرف با سے پڑھتے ہوئے فصل 16 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہے عنوان بکا، اور اس کے معنی لکھے ہیں رونا، اور یہ اب ہم پڑھتے ہیں گریا بخوف خدا، یعنی ہم جو رو رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں۔ اس حوالے سے یہاں پہ سورہ مریم کی آیت 58 لکھیے کہ جب ان کے سامنے نازل کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اگلی ہے بنی اسرائیل کی آیت 109، اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا ہے۔ اب آئیے حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1829۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یا علی، میں تمہیں چند خوبیوں کی وصیت کرتا ہوں جنہیں تم اچھی طرح یاد کر لو، خدایا تو اس کی مدد فرما۔ اور چوتھی چیز خدا کے لیے رونا ہے، یہاں پہ صرف یہ لکھا ہے کہ اور چوتھی چیز خدا کے لیے رونا ہے، اور جس سے ہر آنسو کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 69 صفحہ 329۔ اب اگلی حدیث ہے 1830 نمبر پہ ہم پہنچے ہیں، اور یہاں پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس چہرے کے لیے خوشخبری ہے کہ جس پر رونے کی حالت میں خداوند عالم کی نظر پڑتی ہے، اور اس کا خوف خدا اسے اپنے ایسے گناہوں پر رونا ہوتا ہے جن کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 331 صفحہ 335 اور جلد 77 صفحہ 63۔ اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس چہرے کے لیے خوشخبری ہے کہ جس پر رونے کی حالت میں خداوند عالم کی نظر پڑتی ہے، اور اس کا خوف خدا سے اپنے ایسے گناہوں پر رونا ہوتا ہے کہ جن کو خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ ہم دوبارہ پڑھی، اور اب چلتے ہیں اگلی حدیث 1831 کی جانب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خطبۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا رسول پاک نے کہ جس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنے لگیں اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے ہر قطرہ اشک کے بدلے کوہ احد کے برابر اجر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 334۔ اور اب ہے اگلی حدیث 1832، اس کا نمبر ہے سیریل نمبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوب غور سے سن لو، خوف خدا سے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو ہر آنسو کے بدلے میں اسے بہشت میں ایک محل ملے گا جو موتی و یاقوت جیسے قیمتی پتھروں سے جڑا ہوا ہوگا، اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی فرد بشر نے دل میں تصور کیا ہوگا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 76 اور صفحہ 336۔ اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ 1832 نمبر ہے، لکھا ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے زیر سایہ ہوں گے جب اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں وہ شخص ہوگا کہ جس نے خلوت میں خدا کو یاد کیا اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 84 صفحہ نمبر 2 اور جلد 93 صفحہ 330۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی۔ اگلی حدیث ہے 1834 نمبر اس کا ہے، اور یہ مولا علی علیہ
نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی بہہ نکلے تو قیامت کے دن خدا بند عالم اسے امن و سکون عطا فرمائے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 336۔ پھر ہے اگلی حدیث ہے 1835 اور یہ ہے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں آنکھوں کا گریہ اور دل کی خشیت، اور خشیت کے حوالے سے بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں کہ خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یعنی یہ آنکھوں کا گریہ اور دل کی خشیت اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہٰذا جب یہ تمہیں حاصل ہوں تو دعا کو غنیمت جانو، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ فوراً دعا مانگو۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 336۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1836 ہے، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوف خدا سے گریہ رحمت الہی کی کنجی ہے۔ حوالہ کتاب غرر الحکم۔ اب 1837 پہ ہم آ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کتاب غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ خدا کے خوف سے آنسو بہانا قلب کو منور کرتا اور گناہوں کے تکرار سے بچاتا ہے۔ پھر چلتے ہیں حدیث 1838 پڑھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے رونا بزرگی کی علامت ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 3 صفحہ 264۔ اگلی حدیث ہے 1839 کی کہ خداوند متعال کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ محبوب نہیں، ایک تو راہ خدا میں گرنے والا قطرہ خون اور دوسرا رات کی تاریکی میں گرنے والا قطرہ اشک کہ جس سے بندے کو صرف اور صرف اپنے خدا کی خوشنودی درکار ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 69 صفحہ 378 اور جلد 93 صفحہ 329، اور یہ ہم نے حدیث پڑھی امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اگلی حدیث کا نمبر شمار ہے 1840۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی سوائے 3 آنکھوں کے، ایک تو وہ آنکھ جو راہ خدا میں جاگتی رہی ہو، دوسری وہ جس سے خوف خدا میں آنسو جاری ہوئے ہوں، اور تیسری وہ جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند ہو جایا کرتی تھی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 7 صفحہ 195 اور جلد 93 صفحہ 329 اور صفحہ 332۔ اگلی حدیث ہے 1841 ہے نمبر شمار، اور یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کا وزن اور پیمانہ ہے سوائے آنسوؤں کے، کیونکہ آنسو کا ایک قطرہ آتش جہنم کے سمندر کو بجھا سکتا ہے۔ جب آنکھوں میں آنسوؤں کا پانی بھر آئے تو چہرے کو کسی قسم کی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر آنسو چہرے پر بہنے لگ جائیں تو اس کو خدا جہنم پر حرام کر دے گا۔ نیز اگر رونے والا پوری امت کی بخشش کے لیے بھی روئے تو اس پر رحمت خداوندی نازل ہوگی۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد ہے 93 اور صفحہ ہے 331۔ اگلے صفحے پہ اس کی مزید معلومات ہے کہ ایک اور کتاب ہے اعمالی مفید حوالے میں جس کا صفحہ 85 ہے۔ اچھا، یہاں پر 2 نام لکھے ہیں، ایک لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور دوسرا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 1842 نمبر کی پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لیا کرو، اور اگر آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو باہر آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 334 صفحہ 338۔ اب ہم اگلے عنوان کو پڑھتے ہیں، اپنے آپ پر رو۔ اس حوالے سے یہاں پر 2 احادیث ہیں۔ حدیث کا نمبر شمار 1843 پہ ہم پہنچے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی میں فرمایا گیا کہ جب تک تم دنیا میں موجود ہو اپنے آپ پر روتے رہو، ہلاکتوں اور تباہیوں سے ڈرتے رہو تاکہ دنیاوی زینت اور اس کی رونقیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 93 صفحہ 333، اور اگلا نمبر شمار ہے حدیث کا 1844۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی کہ اپنے اوپر اس طرح رو جیسے کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو وداع کرتا ہے، دنیا کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے معبود کے پاس موجود چیزوں کی چاہت میں دنیا کو اہل دنیا کے لیے رہنے دیتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد نمبر 93 اور صفحہ 334۔ اور اب اگلا اور آخری عنوان ہے فصل 16 کا، اور وہ ہے آنکھ کا خشک ہونا، اور اس میں یہاں پر 2 احادیث ہمیں مل رہی ہیں۔
جو کہ پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 1845. آنکھ کا خشک ہونا بدبختی کی علامتوں سے ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 70 صفحہ 52 اور جلد 93 صفحہ 330. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی. اور اس کے بعد حدیث نمبر 1846. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں آنسوؤں کا خشک ہو جانا دل کا سخت ہونا ہے، اور دل کا سخت ہو جانا گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 73 صفحہ 354. اور اب ہم پڑھتے ہیں اگلی فصل، یعنی ہم نے فصل 16 مکمل کی، اور اسی نشست میں الحمدللہ ہم فصل 17 بھی مکمل کر لیں گے کیونکہ یہ چھوٹی سی ہے. اور اس کا عنوان ہے بلد. اس کے معنی شہر کے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے شہر. اور آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں. شہر پاک ہے سب سے پہلا عنوان، اور اس میں سورہ سبا کی آیت 15 سے لے کر 18 تک ہے. ترجمہ لکھا ہے دنیا میں ایسا پاکیزہ شہر اور آخرت میں پروردگار جیسا بخشنے والا، اس پر بھی ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانا، تو ہم نے ایک بند توڑ کر ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا اور انہیں تباہ کر کے ان کے دونوں باغوں کے بدلے ایسے 2 باغ دیے کہ جن کے پھل بد مزاج تھے اور ان میں جھاؤ تھا، جیم ہے الف واو حمزہ تھا، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں. یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا اور ہم تو ناشکری کی سزا دی، اور ہم تو ناشکروں کو سزا دیا کرتے ہیں. ہم نے اہل سبا اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا فرمائی تھی چند اور بستیاں سر راہ آباد کی تھیں جو باہم نمایاں تھیں. پھر یہاں پر سورہ یونس کی آیت 93 ہے. پڑھتے ہیں ترجمہ کہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ملک شام میں بہت اچھی جگہ بسایا اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں. پھر یہاں لکھا ہے قول مؤلف ہے کہ اس سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت 71 81، سورہ مومنون کی آیت 50، سورہ قصص کی آیت 29 30، سورہ نازعات کی آیت 16، سورہ بلد آیت 1 اور 2، اور سورہ 3 کی آیت 1 اور 3. اور اب آئیے پڑھتے ہیں آگے. اگلا عنوان ہے بڑے شہروں میں رہو. یہاں پہ ایک ہی حدیث ہے 1847، اور لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے حارث ہمدانی کے نام تحریر فرمایا بڑے شہروں میں رہا کرو کیونکہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور غفلت اور جفا کی منزلوں سے بچ کر رہو. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 76 صفحہ 156، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 42. اب اگلا عنوان ہے بہترین شہر. اس میں حدیث نمبر 1848 ہے کہ کوئی شہر دوسرے شہر سے زیادہ تمہارا اپنا نہیں ہے، بلکہ بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ برداشت کرے. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 78 اور صفحہ 13، اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 20 صفحہ 90. اور یہ ہم نے حدیث پڑھی مولا علی علیہ السلام کی. اگلا عنوان آ گیا ہے کہ کوئی شہری ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر صرف ایک حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی شہری 3 طرح کے لوگوں سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا جن کا وہ اپنے دنیاوی اور اخروی امور میں محتاج ہوتا ہے. اگر وہ لوگ نہ ہوں تو تمام شہریوں کی حیثیت تنکوں جیسی ہو جائے. ایک صاحب علم اور پرہیزگار فقیہ، دوسرا وہ نیک دل امیر لوگ جس کے دل سے اطاعت کرے، اور تیسرا قابل اعتماد اور سمجھدار طبیب. حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ 235. اور یہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی. اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ 672 پر آپ سے اجازت چاہیں گے، اور یہاں پر ہم نے فصل 17 بھی مکمل کر لی الحمدللہ. اگلی نشست میں فصل 18 سے آغاز کریں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.